بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ولاگ کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کے خدمت میں حاضر ہے۔ تو پیش خدمت ہے کہی ان کہی۔ بھارت کی شہ پر افغانستان کی فوجوں نے پاکستان پر حملے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ مختلف علاقوں پر حملے ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں بے گناہ پاکستانیوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ دراصل بھارتی انٹیلیجنس کا وہ مغرور دماغ اجیت دوول، جو آج کے قومی سلامتی کا مشیر بنا ہوا ہے، وہ اپنے ناکام اصولوں پر، اپنے فارمولوں پر عمل کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ اجیت دوول نے دیوبند کے مدرسے کو استعمال کیا ہے۔ یہ بھارتی مسلمانوں کی مجبوری ہے کہ عملاً وہ بھارت میں ہندوتوا کے ہاتھوں یرغمال ہیں۔ اجیت دوول کیا کہتا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ Secondly, Pakistanis are not our well-wishers. We will tackle Taliban in a way we want. Taliban will listen to the Deobandis much more. And today the goodwill for India and Afghanistan. India is the most popular country in Afghanistan in the world today. We will tackle them the way we have to. We don't need Pakistan's help. Let Pakistan deal with the Taliban problem in case they do not give terrorism as an instrument of state policy. تو یہ ہے اجیت دوول کا فارمولہ، جو آج جس پر عمل درآمد ہوتا نظر آ رہا ہے۔ طالبان وزیر خارجہ ملا امیر متقی نے وہاں جا کر جو معصومیت کا اظہار کیا ہے کہ انہیں نہیں معلوم کہ کابل میں دھماکے کس نے کیے، کس وجہ سے ہوئے۔ اگر کابل میں دھماکے ہو رہے ہیں تو ان کا کون ذمہ دار ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے ملک کے بارے میں، بلکہ اپنے ملک کے دارالحکومت کے بارے میں کچھ خبر نہیں، تو آپ کہاں کے کنٹرول کرنے والے اپنی حکومت کے ہو گئے؟ پہلے بہرحال ان کا بیان آئیے سنتے ہیں۔ البتہ سرحدی علاقوں میں وہاں پہ کچھ اٹیک ہوا ہے، ہم اس کی مذمت کرتا ہے، اور ہم پاکستان حکومت کا یہ کام ایک بڑا غلطی سمجھتا ہے۔ افغانستان کا تاریخ گواہ ہے کہ ایسے مسائل زور سے حل نہیں کیا سکتا ہے۔ اس حالات کو خراب کرنا نہیں چاہیے۔ ہم جیسے ہندوستان کے ساتھ اچھا تعلقات چاہتا ہے، پاکستان کے ساتھ بھی اچھا تعلقات چاہتا ہے، لیکن یہ تعلقات دونوں طرف سے ہو سکتا ہے، ایک طرف سے تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا خواہش یہ ہے کہ ایسے غلطی کو تکرار نہیں کرنا چاہیے۔ افغانیوں کا حوصلے نہیں آزمایا، اس کو زیادہ چھیڑنا اگر لوگ کرتا ہے تو وہ ایک بار انگریز سے پوچھے، پھر سوویت یونین سے پوچھے، پھر امریکہ سے پوچھے، پھر نیٹو سے پوچھے، تاکہ وہ آپ کو تھوڑا سا سمجھائے کہ بھائی افغانستان کے ساتھ ایسا کھیل کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ تو افغانستان کے ساتھ ایسا کھیل کرنا اچھا نہیں ہے۔ طالبان وزیر خارجہ بھارت گئے اور وہاں انہوں نے پاکستان کے خلاف دل کھول کر ہرزہ سرائی کی، اور بھارت نے دیوبند کو استعمال کیا۔ لیکن امیر متقی کا یہ کہنا کہ پاکستان افغانستان پر حملہ کرنے سے پہلے برطانیہ، سوویت یونین اور امریکہ سے پوچھ لے، تو تاریخ یہ ہے کہ برطانیہ نے مزاحمت کے بعد کابل کو تباہ کر دیا تھا۔ جب اسے شکست ہوئی تھی، وہاں پر اس کی فوج ماری گئی تھی، تو پھر اس نے کابل کو تباہ کر دیا تھا، واپس آ گئے تھے۔ یہ بھی ایک ریکارڈ ہے۔ تو آپ کب تک کابل کو تباہ کرواتے رہیں گے، کابل پر بمباریاں کرواتے رہیں گے اپنی دہشت گردی کی بنیاد پر؟ سوویت یونین نے افغانستان کے چپے چپے پہ بارود بچھا دیا تھا۔ سوویت یونین کو طالبان نے نہیں، مجاہدین افغانستان نے پاکستان کی مدد سے شکست دی تھی۔ پاکستان ان کا بیس کیمپ تھا اور پاکستان سے ان کو مدد ملی تھی۔ 10 سال کے اندر سوویت یونین
ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا پاکستان کی مدد سے. پاکستان نے مدد کی تھی. مجاہدین تھے, مختلف جماعتیں تھیں, طالبان نہیں تھے. اور ان مجاہدین سے طالبان نے جنگ کی. یہ مجاہدین آپس میں لڑنے لگے, خانہ جنگی ہونے لگی, تو طالبان کا وجود آیا, طالبان کو بنایا گیا, طالبان کو کریٹ کیا گیا. کس نے کیا یہ تو تاریخ آتے آتے بتا دے گی کہ یہ کون تھا جس نے طالبان کو کریٹ کیا اور کیسے بنایا اور طالبان نے کن کے مقاصد کو پورا کیا. افغانستان میں خانہ جنگی ہو رہی تھی. سوویت یونین کو نکالنے کا کارنامہ یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ طالبان کا بالکل نہیں ہے. طالبان نے تو ان لوگوں کو نکالا جن لوگوں نے سوویت یونین کو نکالا تھا, جن لوگوں نے سوویت یونین کو دھکا دیا تھا. یہ ان لوگوں کی بڑائی تھی کہ انہوں نے طالبان کے ساتھ مزاحمت نہیں کی. اب کچھ باتیں بھارت کے لیے بھی, کہ کیونکہ بھارت بظاہر ایک سیکولر ملک ہے. امیر متقی کی پریس کانفرنس میں کوئی خاتون صحافی شریک نہیں ہو سکی. افغانستان میں کوئی خاتون چھٹی جماعت سے آگے نہیں پڑھ سکتی. افغانستان میں کوئی خاتون چھٹی جماعت سے آگے نہیں پڑھ سکتی. کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتی, کوئی وکیل نہیں بن سکتی, انجینئر نہیں بن سکتی, کچھ بھی نہیں بن سکتی. قرآن حکیم کہتا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے. تو عورتوں کو اس فرض سے کیوں سبکدوش کر رہے ہیں؟ یہ عورتوں کا نام لینا تک منع ہے, لیکن امہات المومنین کے نام یہ لوگ سر عام لیتے ہیں. سوچیں, غور کریں کہ وہ خوارج نہیں تو اور کیا ہیں. بھارت میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے, ایک آواز افغانستان سے بلند نہیں ہوتی. طالبان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا, جو اس کا ذکر تک نہیں کرتے. غزہ میں ظلم کو وہاں کا اندرونی معاملہ قرار دیتے ہیں. ان کا امریکہ سے معاہدہ ہے, اس لیے کہ امریکہ کو افغانستان سے گئے ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں, اور 4 سال سے طالبان کی حکومت ہے, قابض ہے. وہ الیکشن نہیں ہو رہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بڑھ گئی ہیں, خواتین کو تعلیم نہیں مل رہی, روزگار نہیں مل رہے. دنیا نے اس کا نوٹس نہیں لیا ہے. افغانستان میں لوٹ مار, کرپشن اپنی حدوں کو چھو رہی ہے, لیکن کون اس کے بارے میں بتائے؟ پاکستان سے سونا اور کرنسی کی اسمگلنگ وہاں عام ہے. رہا امریکہ, تو وہ اپنی اقتصادی مجبوریوں کی وجہ سے 20 سال بعد افغانستان سے نکلا تھا. افغانستان کی فوج بنائی. طالبان تو معدوم ہو گئے تھے, بالکل ختم ہو گئے تھے. اور یہ وہ طالبان بھی نہیں ہیں جو ملا عمر کے ساتھی تھے. یہ امریکہ کے ساتھ معاہدہ کر کے اقتدار میں آئے ہیں. 20 سال کے اس عرصے میں جب تک امریکہ برسر اقتدار رہا, 2,12,000 اموات جنگ کی وجہ سے ہوئی. طالبان نے 70,000 افغانوں کو قتل کیا, اپنے مخالفین کو. اسی طرح اپنے ہزاروں ساتھیوں کی جانیں ضائع کی, ان کے لوگ بھی مارے گئے. طالبان نے 70,000 افغانوں کو قتل کیا, اور اس کے نتیجے میں 84,000 طالبان کی جانیں ضائع ہوئیں. جبکہ نیٹو کے اس عرصے میں 3,579 فوجی جو ہیں وہ مارے گئے, جن میں 2,420 امریکی تھے اور 1,144 دوسری اقوام کے تھے, نیٹو کی دوسری فورسز کے تھے. طالبان نے سوویت یونین یا برطانوی فوج کا مقابلہ نہیں کیا تھا, وہ افغان قوم نے کیا تھا. سوویت یونین کو 10 سال میں, برطانیہ کو 2-3 سال میں بھگا دیا تھا, لیکن اس میں کوئی کارنامہ نہیں انجام دے سکتے. اپنے بیان میں ملا امیر متقی نے ایک بات کہی. افغانستان میں TTP کا مراکز نہیں ہے. ہم نے جب اتنا بڑا افغانستان کنٹرول کیا ہے اور 40 سال کی لڑائی کے بعد کنٹرول کیا ہے, اور بہت کم مسائل پہ ہم نے کنٹرول کیا ہے, اب خود کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے. ایک پاکستان تو ہمارے پڑوسی نہیں ہے, ایران ہے, چین ہے, تاجکستان ہے, ازبکستان ہے, ترکمنستان ہے. وہ ممالک کیوں شکایت نہیں ہے؟ ہمارے خطے کے ممالک کیوں شکایت نہیں ہے؟ یہ سب کے سب کیوں خوشحال ہے؟ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان کے علاوہ
تمام جو ان کے پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور ان اچھے تعلقات کے نتیجے میں صرف پاکستان ہی ہے جس کو شکایت ہے۔ تو آئیے ہم ذرا جائزہ لے لیتے ہیں کہ افغانستان کے کتنے پڑوسی ہیں اور ان پڑوسیوں کے ساتھ ان کے کیا کیا تعلقات ہیں۔ تاجکستان، چین، ایران، ترکمانستان اور ازبکستان، 6 ممالک ہیں پاکستان سمیت۔ تاجکستان کے ساتھ طالبان زیادہ تر پختون ہیں، اور ان کی کشیدگی اس لیے ہے پاکستان کے پختون علاقوں سے ہے، پاکستان سے زیادہ ان کو کشیدگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ امیر متقی کا کہنا ہے کہ ایران، تاجکستان، پاکستان اور چین اور ترکمانستان کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہیں، صرف پاکستان سے ہیں، ان کو یہ گھٹی جو ہے وہ بھارت نے پلائی ہے۔ تاجکستان نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور ان کی اپوزیشن جماعتوں نے اور افغانستان کی اپوزیشن جماعتوں کو انہوں نے پناہ دے رکھی ہے۔ افغان کی سیاسی قوت ان کو تسلیم کیا ہے، یعنی شمالی اتحاد والوں کو، تاجکستان کو افغانستان سے دہشت گردی اور منشیات کی اسمگلنگ کی شکایت ہے، یعنی دونوں چیزیں انہی علاقوں سے آ رہی ہیں، افغانستان سے آ رہی ہیں۔ ڈرگ کنٹرول ایجنسی تاجکستان کے افغان فورسز کے ساتھ کئی جھڑپیں ہو چکی ہیں، اسی منشیات اور دہشت گردی کے حوالے سے مسلح تصادم ہوتے رہے ہیں۔ ملا امیر متقی کا یہ دعویٰ تو غلط ثابت ہوا کہ افغانستان میں امن ہے اور اس کے اپنے پڑوسیوں سے اچھے تعلقات ہیں۔ طالبان کی دھمکیوں کی وجہ سے افغان مہاجر کی ایک بڑی تعداد تاجکستان پہنچ گئی ہے، جو اس علاقے سے گئی ہے۔ اب آئیے ایران کے ساتھ۔ ایران کے ساتھ بھی افغانستان کی کشیدگی اپنے عروج پر ہے۔ پانی کا مسئلہ، بارڈر سیکیورٹی، افغان مہاجرین کے ساتھ سلوک 2025 میں تو یہ عروج پر ہے اپنے۔ 1973 میں افغانستان اور ایران کے درمیان ہلمند واٹر ٹریٹی ہوئی تھی، یعنی ہلمند دریا کے سے پانی کی تقسیم کا معاہدہ تھا۔ ایران نے طالبان پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے ہلمند دریا کے پانی کی روانی کو متاثر کیا ہے اور معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اور افغانستان میں ہلمند ڈیم بنایا ہے۔ پانی کے کم بہاؤ کے سبب سیستان اور ایرانی بلوچستان میں خشک سالی ہو گئی ہے، یہ دریا روک لیا، وہاں خشک سالی ہو گئی۔ 2023 میں بھی ایران کے ساتھ سرحدی جھڑپیں ہوئی۔ ایران نے غیر رجسٹرڈ افغان شہریوں کو افغانستان کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا، جس کے کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا۔ ترکمانستان کے ساتھ بھی افغانستان کی تنازعات ہیں، کشیدگی ہے، جنگیں بھی ہوئی، لڑائی بھی ہوئی۔ ترکمانستان کے ساتھ افغانستان کے سرحدی تنازعات ہیں۔ کوشتاپا کنال کی تعمیر سے ترکمانستان اور ازبکستان کو پانی کی فراہمی متاثر ہوئی ہے۔ طالبان مارچ 2023 کو آمو دریا کا رخ موڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور اس کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ یہ دریا ترکمانستان اور ازبکستان کو پانی کی فراہمی کا واحد ذریعہ ہے۔ بارڈر سیکورٹی کے بھی ان کے ساتھ تنازعات ہوئے۔ طالبان کی حکومت آنے پر سرحد پر ترکمانستان نے بھاری بھرکم فوج جو ہے اپنی سرحد پر تعینات کر دی، کیونکہ افغانستان سے دہشت گردوں اور منشیات کی آمد کا خطرہ بڑھ گیا۔ ازبکستان کے ساتھ سرحدی تنازع کے ساتھ ساتھ کوشتاپا کنال کا بھی مسئلہ ہے، جس سے ازبکستان کو پانی کی فراہمی ہوتی ہے۔ یہ پہلے بھی ہم نے بتایا آپ کو۔ آمو دریا کا رخ بدلنے سے ازبکستان کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، جس سے ازبکستان کی معیشت جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، ان کی زراعت متاثر ہو رہی ہے۔ طالبان نے ازبکستان میں دہشت گردی پھیلانے والی تنظیم اسلامک اسٹیٹ آف خراسان کو پناہ دے رکھے ہوئے ہیں، اور 2022 میں انہوں نے ازبکستان پر راکٹ برسائے تھے۔ اسی تنظیم نے راکٹ برسائے تھے جس کو انہوں نے پناہ دے رکھی ہے، تو یہ بھی ان کے ساتھ تنازع ہے، موجود ہے۔ اب افغانستان کا کچھ بارڈر چین کے ساتھ ملتا ہے۔
تو چین کے ساتھ تو بظاہر لگتا ہے کہ کوئی تنازع نہیں ہوگا، لیکن چین کے ساتھ سرمایہ کاری کی وجہ سے اگرچہ کوئی کشیدگی بظاہر نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن چین مشرقی ترکستان اسلامک موومنٹ یعنی سنکیانگ کی اسلامی تحریک یا وہاں پر اسلامی تحریک ظاہر جو بنائی گئی ہے اس کی سرپرستی جو ہے طالبان کر رہے ہیں۔ 2025 میں چین کے علاقوں میں اسلامک موومنٹ آف خراسان نے تاجک سرحد کے قریب ایک چینی باشندے کو ہلاک کیا، اور بدخشاں میں بھی طالبان کے حملے میں 4 چینی باشندے ہلاک ہوئے۔ چین کے ساتھ تیل نکالنے کے ایک منصوبے پر معاہدہ ناکام ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیل نکالنے کے منصوبے پر معاہدہ ہوا، چینی کمپنی نے تیل نکالنا شروع کیا، لیکن فیلڈ کے لوگوں نے یہ شکایت کی کہ طالبان کا رویہ ڈاکوؤں جیسا ہوتا ہے، چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، کچھ چیزیں چھین کے لے جاتے ہیں، اور وہ فیلڈ کی چیزیں بھی چرا لیتے ہیں، اور ہمیں اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ خطرے میں نظر آتی ہے۔ وہ اس لیے وہاں سے چلے گئے۔ اب بھارت سے دوستی کے بعد طالبان چین کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جو بھارت چاہے گا۔ چین نے سمجھا تھا کہ طالبان کے ساتھ اقتصادی تعاون کر کے وہ اپنے ملک کو ان کی دہشت گردی سے محفوظ کر لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ واغ خان کی پٹی تاجکستان اور سنکیانگ دونوں کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ اور اسلامک اسٹیٹ آف خراسان دونوں کی سرپرستی طالبان رہنما کر رہے ہیں، لہذا امیر متقی کا کہنا کہ صرف پاکستان کو شکایت ہے ایک سفید جھوٹ ہے، اور وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ طالبان ہی جو ہیں وہ فتنہ خوارج ہے۔ آج ہمارے ملک میں جو خون بہہ رہا ہے اس ہی فتنہ خوارج کی وجہ سے بہہ رہا ہے۔ ہمارے چینل کو آپ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اور اس ویڈیو پر اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے۔ اب ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ و ناصر۔